جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور یہ مومن کی صفت کے خلاف ہے، کیونکہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سختی تکلیف میں اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اور سختی میں اپنے رب سے امید رکھتا ہے. یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو جزا فضا نہیں شروع کر دیتا. کوئی بیماری آتی ہے تو یہ نہیں کہتا ہے اب تو بس لگتا ماری جاؤں گا، اور یہ صرف یہ تھاٹس نہیں رکھتا. نہیں، وہ کہتا ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب میں نے ابھی الہدا شروع نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے میں نے فہم القرآن، دورہ قرآن وغیرہ سے کام شروع کیا تھا. تو اس وقت میرے دورہ قرآن میں ایک خاتون آتی تھی جن کو 11 مختلف جگہوں پر کینسر ہوا. ایک جگہ ہوتا، وہاں اس کو ریموو کراتی، ٹھیک ہو جاتی، کسی اور جگہ پھر ظاہر ہو جاتا، پھر کرواتی، پھر کرواتی. لیکن وہ ان سے زیادہ میں نے خوشحال شخص کسی کو نہیں دیکھا. ہر وقت ہنستی کھیلتی، وہ کہتی کوئی بات نہیں، اللہ نے بیماری دی، اللہ دور بھی کر سکتا ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتی. تو یہاں امریکہ میں آ کے ان کے آپریشن وغیرہ سرجریز ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ان کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کروائی کہ یہ ایک یونیک پیشنٹ ہے کہ جو کینسر سے بھرا ہوا ہے لیکن قطعاً نا امید نہیں. اور یہ کب کی بات ہے؟ 30 سال پہلے کی بات ہوگی، اور ابھی تک وہ زندہ ہے اور سروائیو کی ہوئی ہیں. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، نا امید نہیں. ہمیں تو انگلی میں بھی کٹ لگ جائے تو ہم کہتے پتہ نہیں اب یہ کہاں تک انفیکشن جائے گا اور کیا بنے گا، اور کہاں کہاں تک خوفناک باتیں سوچتے ہیں. تو نا امید نہ ہو. جو رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے آزمائش سے نکالتا بھی وہی ہے، بس اس سے اچھی توقع اچھا گمان رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو سوچیں. قرطبی کہتے ہیں، یہ مختلف مفسرین نے جو اس کا معنی بیان کیا نا، قرطبی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان برحق ہے، اللہ کی بات سچی ہے. اسی طرح کسی اور نے کہا کہ مایوسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بے ادبی پائی جاتی ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے. وہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے، حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے. اور مایوسی اسی بات سے لا علمی ہے. کس بات سے؟ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نے غلطی کی، گناہ کیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میں تو گناہ گار ہوں لیکن تو رحیم و کریم ہے، تیری رحمت کی فریاد کرتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یعنی ہر وقت یہ خوف لگائے رکھنا، کھائیں گے کہاں سے، یہ اتنے بچے ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، یہ کہاں رہیں گے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. نا امید نہ ہو. جس رب نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، وہی رب ان کا بھی ہے. کیونکہ عام طور پر ہماری پریشانیاں اور غم اور فکریں اور دکھ یہی تو ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا، کوئی کسی کے پاس جاب نہیں تو اس کا کیا بنے گا، کہاں کہاں تک خوفناک باتیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بادل چھٹتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا، شراب نوشی اور دیگر کبیرہ گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ برے ہیں. دل اور جسم کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس سے بچا جائے اور توبہ کی جائے، ورنہ دل بگڑ جائے گا، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو مایوس ہوتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، یا حرام تعلقات بڑھا لیتے ہیں، یا ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے بس وہ اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں، یعنی حرام چیزوں سے بہلاتے رہتے ہیں، تو وہ اور زیادہ گناہوں کے اندر ڈیپ چلے جاتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ سب گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے انسان، اور اللہ کے ذکر سے مدد لیتے ہوئے
اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خوش رکھے. مایوسی کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ سے حسن ظن رکھنا. اپنے لیے کہیں ریمائنڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں. جب دل میں کوئی ایسا خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، کوئی مایوسی والی بات آئے، تو فوراً اس کا اپوزٹ سوچیں. اور یہ ترکیب میں نے بہت فائدہ مند پائی ہے. مثلا آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آ گیا، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں آ گیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا، یا دین کے بارے، کوئی بھی چیز کسی کے بارے میں، فوراً اس کا اپوزٹ سوچیں. اگر کوئی شیطان بہکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فلاں ظلم کر دیا، ایسا کیا، میرا پیارا رب کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، بول کے کہیں، انڈو کریں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کا دل میں خیال ڈال دی، میرے پیارے رسول، میرے دل سے قریب رسول، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو رحمت للعالمین تھے. قرآن میری محبوب کتاب، سب سے سچی کتاب، اس میں جو کہا گیا خیر ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر آپ کو کوئی اعتراض ہونے لگے، فوراً کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، وہاں تو شر میں سے بھی خیر نکل آتا. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اس میں بھی خیر ہے. اور پھر ذہن کو اس پہ لگا دیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا خیر نکلی. اب جو اس کووڈ میں لوگ دو طرح کے، ایک وہ ہے جو اس وبا کے آنے کے بعد جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح فیملی جڑی ہے، یا کس طرح اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملا ہے، اور یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ سوچ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف منفی باتیں سوچے چلے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں. تو اگر آپ مثبت طریقے سے سوچنا شروع کر دیں تو ان مع العسر یسرا، مع، بعد نہیں، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے. تنگی کے بعد تو ہوتی ہے، بادل چھٹ جاتے ہیں، لیکن بادلوں کے آنے میں بھی، اس بارش کے برسنے میں بھی خیر ہوتی ہے. بعض کا اٹھتے ہیں نا تو سورج نہیں نکلا تو بادل آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ کیسا موسم ہو رہا ہے. کچھ علاقوں میں تو لوگ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن یہاں الٹا حساب ہے نا. تو اس وقت بھی سوچیں کہ جو بارش آئے گی تو کیسا رزق برسے گا. یعنی کہیں منفی خیال آئے ہی تو ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ کچھ سوچنا شروع کر دیں. اور اگر سوچنے کو دل نہ چاہے، زبان سے بول بول کے اپنے آپ کو سوچوایا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ ان منفی خیالوں سے چھٹکارا پا لیں گے. کسی انسان کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ گیا، آپ فوراً اس کی کوئی خیر وہ بھی یاد کریں. اب بعضوں کا شیطان اپنی والدہ کے خلاف کوئی آپ کے دل میں بات ڈال دے گا، اپنے شوہر کے خلاف، میری پیاری امی، یہ لفظ پیارا ضرور بولیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور بولیں. یعنی اس باقاعدہ اس لفظ کو میں نے اپنے لیے ایک دوا کے طور پہ پایا. یعنی اس میں ایک بہت ہی یعنی ایکسیلنس، یعنی ایسی لذت پائی ہے میں نے. ہاں، اس بہت تاثیر ہے. اسی طرح آپ کسی کو خطاب کریں اور نام کے ساتھ پیاری لگا دیں، کیا بگڑتا ہے آپ کا؟ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے دل میں کبھی اس کے بارے میں کوئی وسوسہ بھی آئے نا، وہ پیاری سے ختم ہو جائے گا. ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں نا، تو جب آپ اس کی خوبی یاد کر کے اس کو پیار کے ساتھ بلاتے ہیں، تو آپ دیکھیں جو آپ کے دشمن ہے نا، وہ بھی، ان سے بھی آپ کو خیر خواہی ہو جائے گی. اور جب وہ خیر خواہی ہوگی تو پھر آپ کے اپنے اندر سے غم نکلے گا، ورنہ آپ اپنے دل کو بوجھل بناتے چلے جاتے ہیں. تو مایوسی کے بجائے اللہ سے حسن ظن رکھیں. منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ سے برا گمان رکھتا ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء. جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے، برا گمان انہی پہ بری گردش ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق بندے سے معاملہ کرتا ہے. تو اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش کی دعا کریں، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اس لیے گناہ کرنے کے بعد صرف پشیمان ہو کے نہیں بیٹھیں، فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اور اللہ سے توبہ کر کے معافی کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے در پہ جائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے سنن ترمذی میں، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ کر لے پھر میرے پاس آئے اس حال میں کہ مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان کے بقدر تجھے بخش دوں گا۔ یعنی اگر انسان اس امید کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے کہ اللہ بخش دے گا تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا ہو، کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ابلیس نے اپنے رب سے کہا عز و جل سے، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، جب تک گمراہ کروں۔ اسی لیے موت کے وقت بھی وہ یتخبطنی الشیطان عند الموت، انسان کو حواس باختہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو موت تک اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات کے 3 دن پہلے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے، کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اچھا ہی معاملہ کرے گا، تو پھر اللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا، جیسی امید ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ حتیٰ کہ جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید کا فائدہ مل جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ عز و جل کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ عز و جل دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے گا، تو ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے میرے رب مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے تو مجھے دوبارہ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے، اچھی امید رکھے۔ یہ شیطان پہ بڑا بھاری ہے کہ وہ آپ کی امید اچھی ہونے دے، لیکن اچھی امید رکھے، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عربی کے اعتبار سے دیکھیں الذنوب جمع ہے، سارے گناہوں کا احاطہ کرتا ہے، اوپر سے اللہ الف لام بھی ہے، الذنوب انکلوسو، سارے کے سارے، جمیع سے مزید تاکید، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ہر گناہ معاف کر دے گا بلکہ جمیع فرمایا، تو اس سے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، سارے سارے، یہ بھی وہ بھی، کیونکہ انسان کو ہانٹ کرتے ہیں نا اس کے گناہ، یہ غلط کیا تھا وہ غلط کیا تھا، آپ تو پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ بھی معاف ہو جائے گا، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ زندہ ہونے لگ گئے، آپ کے بوجھ ہٹ گئے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ لوگ جو اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایک شخص نے لوگوں کے رستے میں پڑی ہوئی کانٹوں والی شاخ ہٹا دی تھی، اس ایک گناہ، اس ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، سارے گناہ معاف کر دیے اس کے۔ انسانوں پہ رحم کریں، پرندوں پہ رحم کریں، لوگوں کی خیر خواہی سوچیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دیں جان بوجھ کے، اور اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفیں دور کر دے گا۔ صرف اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں نا، اگر ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، سب کے لیے اچھا چاہنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا۔
یہ جو ہم دل بند رکھتے ہیں نا، سنگ دل ہو جاتے، سخت دل ہو جاتے، اس نے مجھے بڑی اذیت دی تھی، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں یہ رویہ چھوڑ دیں، ہر ایک کی خیر چاہے، جس نے آپ کو اذیت بھی تکلیف بھی دی اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ، چوری، شراب نوشی، زنا، سب کچھ، بے حیائی، قتل، جن گناہوں پہ حدود حدود ہیں وہ بھی، اور جس نے کبھی زندگی میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا پھر اس کو احساس ہوتا ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے، آ جاؤ تمہاری بھی معافی، اب شروع کر دو، تو جان نکلنے سے پہلے پہلے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ غفور یعنی اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے اور ان کے غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، اور غفور مسلسل معاف کرنے والا ہے، مسلسل، فعول، کنٹینیوسلی، جب غلطی کریں جب معافی مانگیں معافی معاف، ان کے عیب بھی چھپاتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر الرحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، ایمان والوں پہ خاص طور پر رحم کرنے والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی 100 رحمتیں ہیں، واسع المغفرہ ہے، غافر الذنب ہے، گناہوں کا بخشنے والا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ بندوں کو رغبت دلاتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، سارے الا مغفرہ، دیر نہ لگاؤ، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، الا مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے جن کو اللہ بخشے تو اللہ ایسی قوم لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، بندوں کے برعکس ہے نا، ہمیں معاف کرنا پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہر روز بخشش کا اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے رات کے آخری حصے میں تو میں اس کو بخش دوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت خیال رکھنے والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، گناہ گاروں سے محبت کرنے والا ہے، تبھی تو انہیں بلا رہا ہے واپس آ جاؤ، کدھر جا رہے ہو شیطان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے اس آیت میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، آپ پہنچا دیجئے یہ بات۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ تو ہوتے رہیں گے، آخر تک ہوتے رہیں گے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کریں، ہم بھول چوک ہر وقت، یعنی آپ اپنے آپ کو کتنی چیزوں پہ پکا کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکالنا، یہ بات میں نے ایسے نہیں کرنی، اور پھر سلپ، پھر سلپ، پھر پھسلن، پھر پھسلن، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، اور فوراً کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، چھپی برائی کی توبہ چھپے انداز میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، تو لازم کر لے کہ کم از کم 100 والی تسبیح تو ضرور استغفار کی کرنی ہے، اور گناہوں کی بخشش کا کارڈ بھی ہے، وہ پنک کارڈ جو ہے اس میں سارے استغفارات کٹھے کر دیے گئے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور پھر نماز کی شروع کی دعا اللہم اغفر لنی خطایا بماء الثلج والبرد. اور پھر رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری. تو بہت ساری دعائیں سید الاستغفار ہے. تو اس میں یہ کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی ملتی ہیں، رزق میں بھی فراخی ہوتی ہے اور بے شمار فائدے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی آیت جو اس سے بہت کنیکٹڈ ہے وہاں سے شروع کریں گے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، شیطان کے پیچھے نہیں جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع ہو جاؤ. اس سے من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ گناہوں کا عذاب یا پکڑ آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں ہوگی. مصیبت پڑنے سے پہلے ہی توبہ کر لو. تو ہمارا تو حل یہی ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اللہ کی طرف پلٹتے رہیں. لیکن مشکل وقت میں شیطان ضرور انسان کو مایوس کرواتا ہے تاکہ یہ اللہ سے دور ہو جائے. یعنی یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ اللہ سے دور ہو جائے یہ بندہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. آپ نے تربیت کی. پھر آپ تو چلے گئے لیکن لوگ رونے لگ گئے بیٹھ کے. اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ تو آپ پھر واپس ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابشروا وسددوا وقاربوا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو، یعنی ٹھیک کام کرو اور قریب ہو جاؤ. اللہ کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، یعنی مایوس نہ ہو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی مثال کچھ یوں ملتی ہے کہ کس طرح اللہ مایوسی سے بندوں کو نکالتا ہے. سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے. بندوں کی مایوسی پر رب مسکراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. تو ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی مفقود نہیں پا سکتے، یعنی اس کے ہاں خیر ہی خیر ہے. پھر جو رب خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس رب سے ہمیں پھر خیر ہی کی توقع ہے. تو نہ خود رحمت سے مایوس ہو اور نہ بندوں کو کریں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اس نے غلط کیا. کیونکہ مایوسی کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان غلط کاموں پہ جری ہو جاتا ہے. مکمل فقیہ اور ہر اعتبار سے عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور ان کو اللہ کی نافرمانیوں پر جرأت نہ دلائے، کیونکہ اس طرح انسان کا جب بیلنس بگڑتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف زیادہ پلٹ جاتا ہے. علا بن زیاد لوگوں کو آگ کی یاد دلاتے کہ یعنی جہنم کو نہیں بھولو. تو ایک شخص نے کہا تم لوگوں کو مایوس کیوں کرتے ہو، تم کیوں دوزخ کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میری کیا طاقت کہ میں لوگوں کو مایوس کروں، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتا ہے ان المسرفین ہم اصحاب النار، کہ مسرفین اصحاب النار ہیں، حد سے بڑھنے والے. لیکن تم چاہتے یہ ہو کہ برے کام کرتے رہو اور جنت کی خوشخبری بھی تمہیں ملتی رہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا کہ اطاعت گزار کو جنت اور نافرمان کو جہنم سے ڈرائیں. لیکن جو شخص اچھے کام کر رہا ہے اس کو خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے اچھے کام کی توفیق دی. نیکی پر بھی شکر ادا کرے تو آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی جو بھی نیکی کا کام ہو اس پہ کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، اللہ تو اسے قبول بھی کر لے. تو اس سے انشاءاللہ وہ ایک بیلنس رہے گا.
اور کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اپنے بارے میں بھی کبھی نہ سوچے، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو ہلاکت تک پھر لے جاتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں، یعنی یا انسان مایوس ہو یا پھر اپنے آپ اپنی نیکیوں پہ بڑا فخر کرے۔ محمد بن سیرین اور عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنے سے مراد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ مایوس انسان جو ہے نا اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہمت کمزور ہوتی ہے، پھر وہ کوئی زندگی میں، دنیا میں، کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، آگے نہیں بڑھتا، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، صرف سوچتا ہی رہتا ہے، کرتا کچھ نہیں۔ لیکن جس شخص کے اندر اللہ سے اچھی امید ہوتی ہے وہ نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو محتاجگی یا بیماری یا مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے شدید مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو نعمت یا دولت حاصل کرنے میں کامیابی ملتی ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، اور اگر دنیا سے محروم ہو جاتا ہے تو اس پر غم اور پریشانی قبضہ کر لیتی ہے، یعنی کوئی چیز اس کی کھو جائے، دنیا اس کی چلی جائے، اور وہ اللہ کے ذکر کے لیے فارغ نہیں ہوتا، اور یہ قابل رحم آدمی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، یعنی صرف پریشان ہو کے، ساکت ہو کے، گم سم بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے مایوسی اصل میں۔ جب تک آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور پھر دل میں کوئی خوف ہے تو اٹس اوکے، لیکن اگر یہ مایوسی اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ نے نماز بھی چھوڑ دی، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا بہت نمازیں پڑھ لی، کوئی فائدہ نہیں ہو، نماز چھوڑ دیں گے، صدقہ خیرات چھوڑ دیں گے، اور نیکی کے کام ذکر چھوڑ دیں گے، لوگوں کے ساتھ جو خیر کا رویہ اختیار وہ چھوڑ دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، بہت کر کے دیکھ لیا، نہیں، اچھے کام کرو اور اللہ سے اچھی امید رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر کرے گا، اچھا ہی کرے گا۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے نا تو دل کا سکون لٹ جاتا ہے، اور انسان محرومی کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دل کی سکینت اور نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے، اور بے چینی، بے قراری اور غم کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں وہ اللہ کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے تھے